بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ دنیا ایک اسکول ہے، ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ پرکھا جائے گا اور ہمارا واحد استاد اللہ تعالی ہے۔ حال کو ماضی کی گرفت میں نہ آنے دیں۔ وہ بیج جو اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کا فرض ہے کہ خدا کی راہ پر گامزن ہو۔ وہ لوگ جو ماضی میں رہتے ہیں وہ اپنے فرائض سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو درد محسوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ دوسروں کے درد کو سمجھ سکیں جو آپ نے انہیں تکلیف دی ہے۔ جو لوگ باطل سے مغلوب ہو کر قدم پیچھے ہٹا لیں تو رب تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ انسان کی تقدیر کا تعین اس کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ اگر تکلیف سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے سے پیارے بندوں یعنی انبیاء کرام کو درد کیوں عطا کرتا؟ اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسے اپنا ساتھی بناتے ہیں تو آپ کے سارے راستے آسان اور محفوظ ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی کسی کا احسان کرتا ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے۔ کوئی بھی اس کے سوا کوئی سزا نہیں لا سکتا اور خدائی طاقت اسی کی ہے۔ اگر ہم نیک کام لانے میں اعلی کار ہیں تو یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنا راز ہمیشہ اپنے سینے میں قید رکھنا تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ جب دل خواہشوں سے جکڑا ہوا ہو تو کیسے خدا کی طرف سفر کر سکتا ہے؟ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ہر پرندہ اپنی طرح کے پرندوں کے ساتھ اڑتا ہے، عقابوں کے ساتھ، جبکہ کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں۔ کبھی بھی مخالفت کرنے والوں کو اپنے دلوں میں نفرت کے بیج نہ لگانے دیں۔ عالم علوی میں موجود عرش کی مثال جس میں انسانی میں دل ہے اور اسی طرح کی دوسری مثالیں جیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے ویسے ہی عقل عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور پھر بڑھاپے میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کائنات میں چاند ہے، انسان میں اس کی مثال عقل ہے۔ جیسے چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے ویسے ہی عقل روح سے نور اخذ کرتی ہے۔ جیسے کائنات میں سورج ایک روشن چراغ ہے ویسے ہی جسم میں روح ایک روشنی ہے۔ جب یہ جسم سے جدا ہوتی ہے تو جسم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ زمین میں بہتے دریاؤں کی مثال اس کی رگوں میں گردش خون ہے۔ زمین میں موجود پہاڑوں کی مثال انسان میں ہڈیاں ہیں۔ جیسے کائنات میں نیک روحیں اور فرشتے ہیں ویسے ہی انسان میں اعمال صالحہ ہے۔ کائنات میں درندے اور وحشی جانور ہیں، انسان میں بھی قہر، غضب، کمینگی اور حسد ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مراحل ویسے ہی طے کرتا ہے جیسے کوئی پودا طے کرتا ہے۔ یہ جوان ہوتا ہے، پھر اس سے بیج لیا جاتا ہے۔ کئی پودوں کی نسل چلتی ہے جبکہ کچھ کی رک جاتی ہے، پھر یہ پودا بوڑھا ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کسی کی بھی اندھی تقلید کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مفسر، محدث اور فقیہ کیوں نہ ہو۔
جو شخص اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرتا ہے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہوتی، چاہے اس کی شہرت آسمانوں کو چھوتی ہو۔ میں وہ شخص نہیں ہوں جو صرف یہ کہہ کر مطمئن ہو جائے کہ فلاں مصنف نے یہ کہا ہے اور فلاں نے یہ نہیں۔ انسان کا جہل اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ پتھروں یعنی جواہرات کو جمع کرتا ہے اور قیمتی اشیاء کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ مسلمانوں کے دو شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ ہم اپنی طرف بڑے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں اور دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہماری اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ شکار جنگجوؤں کو زندہ رکھنے کا بہانہ ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دشمنوں کا ساتھ دے دیں۔ کیا آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ میری ایک زندگی ہے اور وہ بھی میرے رب کی عطا کردہ ہے۔ میں مظلوم کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو، لیکن میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ فتح ہمیں تکبر یا کاہلی کی طرف لے نہیں جائے گی۔ ہم 1000 قلعوں کی بجائے ایک دل جیتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد انسانیت کو ساتھ لانا ہوگا۔ میرے رب مجھے اپنی انا کا غلام نہ بنائے اور شیطان سے دوستی نہ کرائے۔ مجھے موت کا خوف نہیں ہے۔ اگر میں اپنی آخری سانسیں ختم کرنے سے پہلے ہتھیار ڈال دوں تو وہ سانس میرے لیے ممنوع ہے۔ بہادری سے مرنے سے بہادری سے جینا مشکل ہے۔ ہم دونوں کی اور سختی کریں گے۔ خدا سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ تمہاری قربانی سے واقف ہے۔ ہم خدا کے انصاف کو عام کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ اصلی ہیرو وہ ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، اختیارات کی اس حیثیت پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے لطف اندوز ہونے کی بجائے جو بدنامی اور خیانت پر مبنی ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ کسی تاریکی میں ڈال دیا جائے اور الحق کا ساتھ دیا جائے۔ انصاف اور نیک لوگوں کے ساتھ سچے رہو۔ آزادی کے سوا کچھ بھی قبول نہ کرو، تیرا راستہ کھلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم خدا کے لیے، ریاست کے لیے زندہ رہیں گے۔ جو بیج اپنے خول کو گلنے نہیں دیتا وہ پھل نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے پاس نہیں لا سکتا۔ میں صرف ظلم اور غداری کا دشمن ہوں۔ صبر تلخ ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ یہ سونا ہمارے درمیان کمزوروں کو رشوت دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اگر ہم اپنے پاس موجود شکر گزار ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ ہم اپنے الفاظ
اور اپنے اعمال سے ظاہر کریں گے۔ وہ جو اللہ کی طرف ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ صرف وہی جو بڑا خواب دیکھ سکتے ہیں وہ فتح کی راہ پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وجود ایک اسکول ہے، ہر ایک طالب علم ہے، خدا واحد استاد ہے۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے مخالف ہو تو بھی تم یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل بھی نہیں۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ہم سب خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ، میرا واحد مقصد آپ کی خاطر شہید ہونا ہے۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائیں، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچائیں۔ پوری امت مسلمہ کا درد ہمارا درد ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتا، چاہے وہ موت کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ شیر جال میں پھنس جائے تو گیدڑ بھی غرانے لگتا ہے۔ ظالموں اور ظلم کے خلاف انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا جب تک یہ دنیا قائم ہے ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کا درد محسوس کرنے سے عاری ہو جائیں، نہ دین کا پاس کرے نہ تہذیب کا، تو ظالم ایک دن ہمیں بھی رون جائیں گے۔ بزدلوں کی تلوار سے بہادروں کی وضع زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے۔ اگر ہم سمندر بن جائیں گے تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے۔ ہمارے اللہ اکبر کے نعرے زمین و آسمان کو لرزا دیں گے۔ پتھر کی دیواریں کیا ہمارے سامنے پہاڑوں کی قطاریں کھڑی کر دیں، ہم اپنے ایمان سے منور سینوں سے انہیں چیر کر نکل جائیں گے۔ ایک دل کو جیت لینا 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی قوت دی اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے، ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ یہ پرچم ساری دنیا میں انصاف کا بول بالا کرے گا، پہاڑوں اور سمندروں کی وسعت تک رب کی حقانیت کا پیغام پہنچائیں گے۔ فتنوں پر مبنی مقام پر لطف اندوز ہونے سے زیادہ قابل قدر حق کا ساتھ دے کر اندھیرے زندان میں ڈال دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اپنے دین کی حفاظت اور ناموس کا سودا ہمیں کسی بھی قیمت پر منظور نہیں۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کوئی مرنے سے جنگ نہیں ہار جاتا، جنگ تب ہاری جاتی ہے جب دشمن کی مشابہت کرے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔
تعلیم ایک قوم کی خوشحالی کے لیے مضبوط ترین بنیاد ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ ایک رہنما کا دل اس کی ذمہ داریوں جتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے۔ اگر آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی دکھائے گا۔ ہمارے دشمن کی قوت ہی ہمارے بہادر ہونے کی نشانی ہے۔ ہم حق کی ایسی آواز ہیں جو ظالموں کو خاموش کروانے کے لیے گونجتی ہے۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقرر وقت کرتا ہے۔ ہمارا سامنا کرنے والے ہمارے اندر حضرت حمزہ کی بہادری، حضرت یاسر کی متانت اور حضرت عمار کا عزم دیکھیں گے۔ اسلام کے ستونوں کو اپنائے بغیر آپ اللہ کی راہ میں جدوجہد نہیں کر سکتے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ پیار آنکھوں کے ملنے کا نام نہیں، دلوں کے ملنے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، ویسے ہی مجھے بھی اس ذلت اور رسوائی سے نکال اور میری مدد فرما۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جس دن ہم نے یہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ فتح اللہ کی نہیں ہماری ہے، اور اپنا مقصد بھول کر شہرت اور مال و غنیمت کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اس دن ہمارا رب ہمیں رسوا کر دے گا۔ شان و شوکت تم رکھ لو، ہمارے لیے شہادت ہی کافی ہے۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے اسے کوئی ظلم سے آلودہ کرے۔ ہماری بقا و طاقت کا انحصار سونے کے سکوں پر نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں بسے غیر متزلزل ایمان پر ہے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ نہ بھولے کہ ہماری شمشیریں گھاس کاٹنے کے لیے ہیں۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اس سرزمین پر علماء پر جو بھی حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ان پر جلاد بن کر برسے گا۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم مریں گے ایک بار مگر 1000 بار دوبارہ جی اٹھیں گے۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ انصاف کے لیے اکیلا لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ ہم ایمان کی طاقت سے ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ جہنم میں کوئی لکڑیاں نہیں ہوں گے، وہاں ہر کوئی اپنی آگ ساتھ لائے گا۔
منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ زمین کا ہر وہ ٹکڑا جہاں ہمارا قرآن ہے وہ ہمارا گھر ہے۔ ہماری جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ اگر رسول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ امن بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، امن کمزور کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کھیل ہے۔ اگر ہمیں رہنے کی جگہ میسر ہو جائے تو ہم ان سرزمینوں کو حلال کمائی کا مرکز بنا دیں گے۔ پھر ہمارے پاس دنیا کے بہترین کاریگر، تاجر اور شاعر ہوں گے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا۔ اب اگر میں اسے نہیں پڑھتا تو کیا یہ ناشکری نہیں ہوگی؟ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ تخت اور اقتدار کی آگ سے روح جھلس جاتی ہے۔ جدوجہد ہماری اور فتح اللہ کی۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتا ہے۔ ظالم پر رحم مظلوم پر ظلم ہے۔ جن مظلوموں کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف قائم کرنا ہے۔ اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے یکساں ہے۔ آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے جبکہ ایک آگ کندن بناتی ہے۔ یہ ہونا اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے۔ نہ ذوالفقار سے اچھی تلوار ہے نہ علی سے بڑا کوئی بہادر۔ کچھ نہیں بدلا ہے جناب اس سماج میں، سب زباں کا پھیر اور نظروں کا دھوکہ ہے۔ پہلے باپ کی حیثیت دیکھ کر شادی ہوتی تھی، اب بیٹی کی سیلری سلپ دیکھ کر شادی ہوتی ہے۔ جہیز وہی ہے، سوچ نہیں ہے۔ سب نے پوچھا کہ بیٹی جہیز میں کیا لے کر آئی ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹی کیا چھوڑ کر آئی ہے۔ جانے کتنی رہی ہوں گی مجبوریاں کہ ایک باپ کا سر جھک گیا جہیز کے پیسے جمع کرتے کرتے، پھر ایک بیٹی کا باپ بک گیا۔ امیر سے خواہش اور غریب سے ضرورت بہت کچھ کرواتی ہے۔ ایک غریب صبح جلدی گھر سے پیٹ بھرنے کے لیے نکلتا ہے اور ایک امیر پیٹ کم کرنے کے لیے۔ کوئی اتنا امیر نہیں ہوتا کہ اپنا گزرا ہوا کل خرید سکے اور کوئی اتنا غریب بھی نہیں ہوتا کہ اپنا آنے والا کل نہ بدل سکے۔ 99% لوگ اس 1% کے ملازم ہوتے ہیں جس نے ہمت نہیں ہاری ہوتی۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو
تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا کیوں ہی نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ اتنے امیر تو نہیں کہ سب کچھ خرید لیں، پر اتنے غریب بھی نہیں ہوئے کہ خود بک جائے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کرتے ہیں، اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ انسان کا غصہ بھی عجیب ہے، وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ انسان کے منہ سے نکلے الفاظ اس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، لہٰذا اچھا بولنے کے لیے اچھا سوچنا ضروری ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ درد پھر ہمیں ہر طرف سے گھیر لیتا ہے، مشکل وقت میں جب اپنا کوئی منہ پھیر لیتا ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ چمک سورج کی نہیں میرے کردار کی ہے، خبر یہ آسمان کے اخبار کی ہے۔ چمک سورج کی نہیں میرے کردار کی ہے، خبر یہ آسمان کے اخبار کی ہے۔ مر چلوں تو میرے سنگ کارواں چلے، بات غرور کی نہیں اعتبار کی ہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم، مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم۔ بے اعتبار سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ پیار اس سے کرو جو تم سے پیار کرو، اس سے بھی زیادہ تم پر اعتبار کرے۔ تم بس ایک بار کہو کہ رکو 2 پل پر، اور وہ ان 2 پلوں کے لیے پوری زندگی انتظار کرے۔ سچی محبت کا پہلا قدم ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو خود کو تقدیر کا محتاج سمجھتے ہیں، شاید اس نے کبھی خدا کے آگے ہاتھ اٹھائے ہی نہیں۔ اقرار میں لفظوں کی اہمیت نہیں ہوتی، دل کے جذبات کی آواز نہیں ہوتی۔ آنکھیں بیان کر دیتی ہیں دل کی داستان، محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتے ہیں، اگر ٹھنڈے ہوں تو ہاتھ کالے کر دیتے ہیں۔ مطلبی لوگوں کے ساتھ رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، پر دنیا پوری انہی کے اندر دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ اس مطلبی دنیا میں جینا ہے تو نیند میں بھی پیر ہلاتے رہو، ورنہ لوگ مرا ہوا سمجھ کر دفنانے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا مطلب کی ہے، پر ہم بھی کہاں بنا مطلب کسی سے بات کرتے ہیں۔ یہاں تو سمندر بھی بڑا مطلبی نکلا، جان لے کر
ارے یہاں تو سمندر بھی بڑا مطلبی نکلا، جان لے کر لہروں سے کہتا ہے لاش کنارے لگا دو۔ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، اتنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ بے شک وہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اے میرے رب، میں بہت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے دنیا کی محتاجی سے بچا اور صرف اپنا محتاج رکھ۔ پڑھ لینے دیجئے اسے چند کتابیں صاحب، کوکھ سے بچ کر آئی ہے، جہیز سے بھی بچ جائے گی۔ وہ بچپن میں کہتے تھے لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، میں اب تک مسجد ہی سمجھتا رہا۔ غلط کہتے ہیں کہ عورت انا میں آ جائے تو مڑ کے نہیں دیکھتی، یا یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا تو مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے تو کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی کسی خوف سے عورت ہر بار اپنی انا اور عزت نفس کو چلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزر پاتی ہے۔ یہ عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے۔ وفا، عزت اور وقار کوئی ہی دیتا ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ کسی نے برف سے پوچھا تم ہر وقت اتنی ٹھنڈی کیسے رہ لیتی ہو؟ برف نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میرا ماضی بھی پانی اور مستقبل بھی پانی، تو گرمی کس بات کی؟ اس طرح انسان کا ماضی بھی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ ایک سیکنڈ کی قیمت اس سے پوچھو جو حادثے میں بال بچا ہو۔ ایک دن کی قیمت اس سے پوچھو جسے سارا دن بخار رہا ہو۔ ایک گھنٹے کی قیمت اس سے پوچھو جسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک ہفتے کی قیمت اس سے پوچھو جو پورا ہفتہ ہسپتال میں رہا ہو۔ ایک سال کی قیمت اس سے پوچھو جو فیل ہوا ہو۔ اس لیے ہر پل شکر گزار رہو۔ مدتیں لگتی ہیں کسی کو اپنا بنانے میں، اور لوگ لمحوں میں پرایا کر دیتے ہیں۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ بے شک اللہ عظیم مصور ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ بھی جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جس طرح سے استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آتی ہے۔ مرد ہر دفعہ عورت سے نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور پہم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ بیوی سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس اور مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک ساتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے، کسی دوست بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں ہے۔
ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ریڈیو ایڈوائزر نے اپنے مہمان سے، جو ایک کروڑ پتی شخص تھا، پوچھا، زندگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز میں محسوس ہوئی؟ وہ کروڑ پتی شخص بولا، میں زندگی میں خوشیوں کے 4 مراحل سے گزرا ہوں اور آخر میں مجھے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ میں آیا۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا، لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے مطلوب تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے کا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا، کسی ٹورسٹ ریزارٹ وغیرہ کو خریدنا، لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کرتا تھا۔ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئرز خریدنے میں حصہ لوں۔ دوست کی بات پر میں نے فوراً ویل چیئرز خرید کر دے دی، لیکن دوست کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویل چیئرز ان بچوں کے حوالے کروں۔ میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ گیا۔ وہاں میں نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں دی۔ میں نے ان بچوں کے چہرے پر خوشی کی عجیب چمک دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور جی بھر کے مزے کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہوا میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ میں نے جھک کر اس سے بچے سے پوچھا، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ بچے نے جو جواب مجھے دیا اس سے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا، بلکہ میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اس بچے نے کہا، میں آپ کے چہرے کے نقوش اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر 2 چیز رکھتے ہیں، مسکراہٹ اور خاموشی۔ خوشی مسئلوں کے حل کے لیے اور خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے۔ عشق کرنا ہے پھر درد بھی سہنا سیکھو، ارے عشق کرنا ہے پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو۔ جس گھر میں تعلیم اور نیک ماں موجود ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی یونیورسٹی ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی وہ قطعاً حق نہیں ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں۔ شریف کو بے وقوف، مکار کو چلاک، قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ عقیدہ وہ شے ہے جس کو اس کی سچائی ثابت ہونے سے بیشتر ہی تسلیم کر لیا جائے۔ مذہب میں انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت بچتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ دل میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف۔ دل میں بغض، پیٹ میں حرام اور طواف پہ طواف۔ کعبہ خود اس چکر میں ہے کہ یہ لوگ کس چکر میں ہیں۔
لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو کہ مر جاؤ تو تمہارے لیے روئیں اور زندہ رہو تو تم سے ملنا پسند کریں۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں نے لوگوں کو مذہب کے لیے لڑتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے حمایت کرتے دیکھا ہے، لوگوں کو مذہب کے لیے مخالفت کرتے دیکھا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو مذہب کے لیے مرتے بھی دیکھا ہے، لیکن لوگوں کو مذہب کے مطابق زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔ زندگی کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر سکتا ہے۔ لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے اور مفلس کی بیٹی کنواری رہی۔ غلطی تسلیم کرنے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ سفر جتنا لمبا ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہوگی۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط کرنا جہالت ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ مظلوم چاہے کسی بھی رنگ، نسل اور مذہب سے ہو، ہم اس کے حامی ہیں۔ ظالم کسی بھی قوم، نسل و مذہب کا ہو، ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے حکمران ان ہسپتالوں میں چھاپے مارنے تو جاتے ہیں مگر علاج کروانے نہیں۔ جس دن سے علاج کرانے جائیں گے اس دن سے چھاپے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اختلاف اور چیز ہے اور تنقید اور ہے، جبکہ تذلیل اور ہے۔ اختلاف کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن تنقید کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، جبکہ تذلیل کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ اختلاف ہے، تنقید ہے یا پھر تذلیل ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار، ٹھان لو تو جیت ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور وہی مشکلیں حل کرے گا۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین مارتے ہیں، کچھ پیار مارتے ہیں، جبکہ کچھ اعتبار اور کچھ ہماری خوشیاں تک مار دیتے ہیں۔ انسان کو لفظ نہیں رویے مارتے ہیں۔ مدتوں بعد یہ دستک کیسی، ارے مدتوں بعد یہ دستک کیسے، ضرور کوئی مطلبی ہوگا۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے نہ رو کر سیکھتا ہے، جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اچھے دماغ کے لوگ خیالات پر تنقید کرتے ہیں، درمیانے دماغ کے لوگ مختلف تقاریب پر تنقید کرتے ہیں، جبکہ کمزور دماغ والے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب تقدیر پر چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے
اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ دوسروں میں خوشیاں بانٹنا اور ان کی خوشیوں کے لیے دعا کرنا بالکل ایسے ہے جیسے اپنے اوپر عطر چھڑک رہے ہیں اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیل جائے۔ ضروری نہیں ہر خاموشی کی وجہ انا، تکبر اور ناراضگی ہو۔ بعض اوقات کہنے کے لیے خاموشی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور جو خاموشی کو نہ سمجھ سکے ان کے لیے الفاظ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص بااصول ہے، ہر شخص باضمیر ہے۔ ارے ہر شخص بااصول ہے، ہر شخص باضمیر ہے، پر اپنی ذات تک، اپنے مفاد تک۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو ذات سب مٹی، میری اوقات سب مٹی۔ تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خالق، تیرے ہوتے ہوئے بھی اے خالق، مجھ پر ہر شخص نے خدائی کی۔ کسی کو اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ لہجہ نرم رکھتے ہیں، تیرا لہجہ بتاتا ہے یہ دولت نئی نئی ہے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کو بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں، ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ برے حالات سے نہ گھبراؤ، یہ انسان کو تراشتے ہیں ہیرے کی طرح۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتے ہیں جو بڑے بڑے استاد نہیں سکھا پاتے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بلکہ بات کا سچ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کمزور اور جھوٹے لوگ چیختے ہیں، جبکہ سچے لوگوں کا لہجہ باد صبا کی مانند دھیما اور پرسکون رہتا ہے۔ کوئی کتنی ہی نا انصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ جب دنیا تمہیں گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو، یاد رکھو جو چیز تمہارے لیے ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی ہے، بس دیر سے آنا کسی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی حکمت بے شک تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ لٹا کر دولت عمر کی وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، لٹا کر دولت عمر کی وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانے کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزے زار کو دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔
4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز، دانت صاف رکھنا، صالحین کی مجلس کرنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ 4 چیزیں رزق بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ اور کثرت سے ذکر کرنا۔ عبادت کو اتنا کامل نہ سمجھو کہ ناز کرنے لگو اور اتنا ناقص نہ سمجھو کہ بے سمجھنے لگو۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ میں نے 2 طرح کے لوگوں سے دھوکہ کھایا ہے، ایک جو میرے اپنے تھے، دوسرے جو میرے بہت اپنے تھے۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں اپنے معیار پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ ہو گئی ہو کوئی بھول تو دل سے معاف کر دینا، ہو گئی ہو کوئی بھول تو دل سے معاف کر دینا۔ سنا ہے سونے کے بعد ہر کسی کی صبح نہیں ہوتی، پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، محبت جب بے پناہ ہو جائے۔ کون کرتا ہے وفاؤں کا تقاضا تم سے، کون کرتا ہے وفاؤں کا تقاضا تم سے، ہم تو ایک جھوٹی تسلی کے طلبگار تھے بس۔ ہماری داستاں اسے کہاں قبول تھی، میری وفائیں اس کے لیے فضول تھی۔ کوئی آس نہیں لیکن اتنا بتا دو، میں نے چاہا اسے کیا یہ میری بھول تھی؟ میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں، میرا کارنامہ زندگی میری حسرتوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔ شدت عشق خیر ہو تیری، شدت عشق خیر ہو تیری، کیسے عالم میں لا کے چھوڑ دیا۔ تو نے مجھ کو مانگا ہی نہیں، تو نے مجھ کو مانگا ہی نہیں، ورنہ کیا تیرا کوئی خدا نہ تھا۔ کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر، کچھ لوگ اپنا وقت اچھا گزارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ نہیں نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی، نہیں نہیں یہ خبر دشمنوں نے دی ہوگی، وہ آئے آ کے چلے بھی گئے ملے بھی نہیں۔ ہے نا مجھے غلط فہمیاں، ہے نا مجھے غلط فہمیاں، تجھے جب بھی سمجھا اپنا سمجھا۔ الفاظ صرف چبھتے ہیں، الفاظ صرف چبھتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ تجھے مفت میں بھی راس نہ آئی، تجھے مفت میں بھی راس نہ آئی، میری وہ چاہت جو کروڑوں کی تھی۔ مہنگے کپڑے سستے لوگ، بھاڑ میں جائے ایسے لوگ، بے وجہ چھوڑ گئے ہو، بے وجہ چھوڑ گئے ہو، بس اتنا بتاؤ کہ سکون ملا کہ نہیں۔ کہہ دو اسے جدائی عزیز ہے تو روٹھ جائے، کہہ دو اسے جدائی عزیز ہے تو روٹھ جائے، وہ ہمارے بن جی سکتا ہے تو ہم بھی مر نہیں جائیں گے۔ مجھ سا کوئی جہاں میں نادان بھی نہ ہو، مجھ سا کوئی جہاں میں نادان بھی نہ ہو، کر کے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو۔ عشق کی 2 ہی منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ جو وقت نہیں دیتے محبت کیا خاک دیں گے۔ نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق میں، نیند بھی نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق میں، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو بھول کے سو جانا۔ سانسوں میں تیری نزدیکیوں کا عطر گھول دے، سانسوں میں تیری نزدیکیوں کا عطر گھول دے، میں ہی کیوں عشق ظاہر کروں تو بھی کچھ بول دے۔
نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اب موت سے کہہ دو کہ ہم سے ناراضگی ختم کر لے، اب موت سے کہہ دو ہم سے ناراضگی ختم کر لے، وہ بہت بدل گیا ہے جس کے لیے ہم زندہ ہیں۔ کہنے دو جو کہتی ہے، ارے کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ محبت تھی صاحب، ارے محبت تھی صاحب، ورنہ کھیلنا ہمیں بھی آتا تھا۔ بے وفا وقت تھا وہ تھے یا مقدر میرا، بے وفا وقت تھا وہ تھے یا مقدر میرا، بات جو بھی تھی بہرحال انجام جدائی نکلا۔ پچھلے برس تھا خوف تجھے کھو نہ دوں کہیں، پچھلے برس تھا خوف تجھے کھو نہ دوں کہیں، اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا نہ ہو۔ میری زندگی بھی اس قبرستان کی طرح ہے، میری زندگی بھی اس قبرستان کی طرح ہے، جہاں لوگ تو بہت ہیں مگر اپنا کوئی نہیں۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے، بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے۔ اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو۔ ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو۔ اتنا مصروف ہوں جینے کی ہوس میں محسن، اتنا مصروف ہوں جینے کی ہوس میں محسن، اتنا مصروف ہوں جینے کی ہوس میں محسن، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی مجھ کو۔ بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، بچھڑ کے مجھ سے کبھی تو نے یہ بھی سوچا ہے، ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے۔ وہ جو مرنے پر تلا ہے، وہ جو مرنے پر تلا ہے، اس نے جی کر بھی تو دیکھا ہوگا۔ تمہاری یاد سے جب ہم گزرنے لگتے ہیں، تمہاری یاد سے جب ہم گزرنے لگتے ہیں، کوئی کام نہ ہو بس وہ کرنے لگتے ہیں۔ جو گزری نہ جا سکی ہم سے، جو گزری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ دشمنوں تم کو خوف کس کا ہے، دشمنوں تم کو خوف کس کا ہے، مار ڈالو کہ میں اکیلا ہوں۔ میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے مرنے پہ لاکھ روئیں گے، میرے رونے پہ کون مرتا ہے۔ بات بھی تیرے جانے جا دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی۔ اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، مجبور کر دیا جاؤں، وگرنہ یوں تو کسی کی نہیں سنی میں نے۔ اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔
ایک بات ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت، جھوٹ نکال دے تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک غلام نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر غلام بن ہی جاتا ہے۔ مجھے بہت جستجو تھی کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کا فرق جان سکوں، اور ایک دن بابا جی نے کہا کہ عشق مجازی ہے اپنی انا کو کسی ایک کے سامنے پامال کرنا، اور عشق حقیقی ہے اس انا کو سب کے سامنے پامال کرنا۔